آپ کا موقف ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، جبکہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پیے تو قے کر دے۔ جی بالکل ہے، یہ حدیث میں نے اس کلپ میں بھی بیان کی ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اور آپ اگر دارالسلام جو اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے کتابیں چھاپنے کا، ان کی مسلم شریف کھول کے یہ حدیث پڑھے نا، اس حدیث کی شرح میں اس عالم نے بخاری کی وہ حدیث لکھ دی ہے جو اس کی ناسخ ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کوفے کی مسجد میں وضو کا طریقہ سکھایا، اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفہ کے لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مولا علی نے مطلقاً بات کی، یہ نہیں کہا کہ وضو کا بچا ہوا پانی، مطلقاً۔ پھر ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھا لیتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے، نبی علیہ السلام ہم منع نہیں کرتے تھے۔ جواز کی حد تک ہے، افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے پیے، لیکن یہ جواز موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی، تو ہم نے آپ کو بتایا وہ جو مشکیزہ لٹک رہا ہے نا، وہ برتن نہیں ہوگا، تو نبی علیہ السلام وہاں گئے، آپ نے مشکیزے کے ساتھ منہ لگا کے پانی پیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور سائڈ پہ ہوئے میں نے وہ مشکیزے کا منہ کاٹ کے تبرکن اپنے پاس رکھ لیا کہ میرے نبی کا ہونٹ مبارک لگے ہوئے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مشکیزے سے پانی پیا۔ زمزم تو ساری کہتے ہیں پی سکتے ہیں، تو پانی ہے نا وہ بھی۔ تو یہ حدیث منسوخ ہے، اس کی ناسخ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ آج کی ڈیٹ میں سب کا یہ اتفاق ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، بلکہ سنت ہے۔ یہ 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیے جب وہ دوائی لائی گئی، سٹیج پہ کھڑے ہوئے انہوں نے پانی پیا، بعد میں ان کو خیال آیا کہ ہماری پبلک تو کچھ اور کی، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے مولا علی نے بھی کھڑے ہو کے پیا تھا، سرکار جدو تو آڈے دے ماری گئے تھے تو ہمیں مولا علی یاد آ جان۔ ویسے لوگوں نے اتنی مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے، لوگ بےچارے پیاسے ہوتے ہیں، وہ بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیسا کیسا انہوں نے بہانے بنائے ہوئے، کہتے ہیں نہیں وہ جب آپ کھڑے ہو کے پیتے ہیں نا تو پانی ڈائریکٹ مسانے پہ جا کے لگتا ہے۔ یار گورے اگر یہ سن لیں، ڈاکٹر صاحب دسو مسانے کتوں جانا ہے پانی، مسانہ کتنے تے میدا کتنے؟ لیکن ان کا حالت تو یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہیں استنجا بھی احتیاط سے کریں، کہیں پانی اوپر نہ چڑھ جائے۔ ہاں نہیں آپ نے نہیں سنا، اوپر کیسے پانی چڑھ سکتا ہے؟ انڈر گریوٹی پانی نیچے آتا ہے اوپر چڑھتا ہے، زیادہ پھیل کر نہ بیٹھیں، انہوں دی ہر شے پٹھی ہے۔ تو جی وہ کہتے ہیں کہ جی مسانے پہ جا کے نہ سیدھا لگے گا تو مسانہ ڈیمیج ہو جائے گا، خدا کے لیے اصل چیز جو ڈیمیج کر رہی ہے نا آپ کو وہ ٹھنڈا پانی ہے، ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا۔ ویسے ٹھنڈا پانی پینا جو نارمل ٹیمپریچر پہ ہے نا وہ سنت ہے، لیکن یہ برف والا پانی جو ہے نا یہ آپ کے معدے کو برباد کرتا ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ تو تہنوں ہر پاسے لائے کہ جناب سنجا اس طرح کرو گے تو جناب تہاڈا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اینج نہ کرو تو اونج نہ کرو۔ پھر کہتے ہیں جناب علماء خود مذاق اڑواندے نے اپنا۔ اچھا جی، میرا سوال ہے کہ ویڈیو ایڈز میں جو یوٹیوب پیسے دیتا ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے دیتا ہے تاکہ عورت کو دکھائے کہ جس طرح صابن پر بھی عورت کی تصویر ہے، ہم صابن کے پیسے رکھتے ہیں، ان کرنا کے چاہتے ہو؟ آرام کیسے ہوگی کمائی؟ ہاں جی، اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کسی عورت کا ناچ گانا کروائے اور اس کے اگینسٹ جو اس کو انکم ہو، اس کو کون حلال کہے گا؟ ایک صابن کی ٹکیا کے اوپر جو بنی ہوئی تصویر ہے اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو صابن کی ٹکیا ہے وہ آپ کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو کھلا صابن نہیں ملنا، ویسے مل جاتا ہے نارکلی دا، گائے سوپ بھی مل جاتا ہے، وہ لا لو۔ ہاں اچھا، اور ساروں پہ تو نہیں بنی ہوتی تصویر، بغیر تصویر والے بھی ہوتے ہیں، ضروری ہے آپ نے تصویر والا لینا ہے۔ دوسرا، اس کو تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن یوٹیوب کے اوپر جو اشتہارات ہیں وہ آپ کے اختیار میں، ان کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص نے امرود توڑا، اس میں کیڑے نکل آئے، اس نے کہا یار کیا ہوا، میں تو
پاکستان کے اس پولوشن والے انوائرمنٹ کے اندر روزانہ اتنے جراثیم میرے اندر جانے نے، خیر بسم اللہ. ایسے کیا کبھی کسی نے؟ نہیں. اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں نظر آئی ہم بچ سکتے ہیں تو اس سے تو بچیں گے. تو یہ ویڈیو ایڈز والا جو مسئلہ ہے یہ بالکل ون سائیڈڈ مسئلہ ہے. اس کے اندر بار بار سوال لکھتے ہیں، پھر ہمیں مشورہ دے رہے ہوتا ہے نہیں 50-60 لاکھ لگتا ہے، لے لو فلائی کمائی سرو کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں اللہ کی نصرت کے بغیر دنیا کا کوئی ریسورسز آپ کو مقصد اچیو کروا سکتے ہیں؟ جبکہ آپ ہوں مسلمان. کافر ہو سکتا ہے کچھ اچیو کر لے کیونکہ اللہ نے اسے دنیا دینی ہے. مسلمان یہ بھول جائے کہ وہ 2 نمبری کر کے کوئی سکسیس اچیو کر لے گا، اور اگر وہ کر رہا ہے وقتی ہوگی، اس سے کچھ نکلنے والا نہیں، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ابھی باقی ہے. اس لیے اس طرح کے معاملات میں آپ نے کمپرومائز بالکل نہیں کرنا. کیا ہم دوران ڈیوٹی دفتری اوقات میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، نماز پڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ اور اپنے فائدے کے لیے کسی بالا تر کا حکم مان سکتے ہیں جس میں ہماری ذاتی فائدہ ہو. اب یہ تو آپ نے جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے نا میرے بھائی. اگر آپ کو آپ کا آفیسر یہ کہہ رہا ہے کہ جا کے اس کے ذاتی کام کریں آفس ٹائم کے اندر، تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کا پورٹل بنا ہوا ہے، اس پہ شکایت ڈال دیں. آپ کہ جی میری نوکری کو خطرہ ہے. سرکاری نوکری والے کو نوکری سے نکلنے کا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت پرفارم کرنے کی کوشش بھی کرے گا نا، وہ پورا بورڈ بیٹھتا ہے. پھر جوڈیشری میں جب چیز جاتی ہے وہ ملازمین بحال ہو جاتے ہیں. ہاں، زیادہ زیادہ آپ کی ترقی روک لے گا نا. لیکن یہ جو آپ ترک کر رہے ہیں، یا آپ کو جو شہر کے اندر صفائی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کے گھروں میں یہ سارے صفائی کرنے والے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو آگے یہ لوگ ٹی وی میں بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں عوام کا درد ہے. عوام کا کوئی درد نہیں ہوتا، انہیں اپنا درد ہوتا ہے. تو ڈیوٹی کے اوقات کے اندر آپ نے دفتر کے اندر جو آفس کی ڈیوٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ کرنی ہے. اچھا، بعض اوقات لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ نہیں وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کوئی نہیں ہے تو ہم باہر جا سکتے ہیں. نہیں، وہ 8 گھنٹے کی تنخواہ ہے، خواہ آپ کو کام ملے یا نہ ملے. یہ نہیں ہے کہ آج کام کوئی نہیں ہے تو آپ باہر جا کے بیٹھ دیں گے. نہیں، باہر بیٹھنا تو چھٹی لیں آفیشلی، تاکہ آپ کی وہ جو چھٹیاں ہیں نا سال میں وہ کاؤنٹ ہو. اس طرح کی 2 نمبری نہیں ہوگی.